اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ میں نے خود بات کی بغیر اسپیکر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر پڑھتے، رکوع جاتے اللہ اکبر پڑھتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہوتے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ اونچی آواز سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر نماز پڑھ لینے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سیڑھیوں پہ چڑھتے یا کوئی پہاڑی راستہ آتا جہاں اوپر چڑھنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے اوپر چڑھتے جاتے اللہ اکبر کہتے جاتے کہ اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم انسان اس اللہ پاک کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ پاک نے کتنی کتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ آج ہماری سائنس بتاتی ہے جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، یہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ہماری زمینوں جیسی 10 لاکھ زمینیں ہوں تو سورج میں آ سکتی ہیں، اتنا بڑا سورج ہے، اور ہم سے لاکھوں میل دور ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی دور ہوتی ہے اتنی کم نظر آتی ہے۔ سورج جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے وہ تو ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ پھر یہ ایک آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ آسمان بھی چھوٹا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک کی ایک کرسی بھی ہے، وہ کرسی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
اللہ پاک کتنا بڑا ہے، اس اللہ پاک کی بڑائی کا ہم انسان اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم اس اللہ پاک کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور وہ اکیلا اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. صرف آپ میں سے کسی ایک کی فیکٹری کا نہیں، کسی ایک گھر یا کسی ایک محلے کا نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں. وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اکیلا. اور اس سارے نظام چلانے میں اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں. شیطان ہے، دشمن ہے، کبھی کبھی دل میں ڈال دیتا ہے فلاں مدرسہ میں چلا رہا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. فیکٹری کا نظام میں چلا رہا ہوں، مر گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، میں مسجد کے انتظام کو میں نے سنبھالا ہوا ہے، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کیا چیز ہیں؟ میں خطیب کیا چیز ہوں؟ مدینہ پاک کی ایک مسجد ہے جس کے خطیب بھی میرے محبوب پیغمبر ہیں، امام بھی میرے محبوب پیغمبر ہیں. آپ دنیا سے چلے گئے، نظام آج بھی مسجد نبوی کا چل رہا ہے. اللہ اس سارے نظام کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے اگر اللہ پاک کسی سے کام لے لیتا ہے. اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اور اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریبی اس کائنات میں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں احساس ہوتا ہے دوسرے کا احساس. اپنا فائدہ تو سارے ہی سوچتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر تو سارے ہی کرتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ محبت اور پیار اس سے کرتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو دوسروں کو فائدے پہنچاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. دوسروں کی فکر، دوسروں کا احساس کرنا یہ سیکھو. اس سے اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے. جو دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، اپنا نہیں. آئیے، اگر یہ احساس والی صفت انسان کیا کوئی جانور اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ اس جانور سے محبت کرتا ہے، اس جانور سے پیار کرتا ہے. وہ کوئی لمبا چوڑا اور بڑا جانور نہیں، ایک چھوٹا سا جانور ہے جو صبح و شام میرے اور آپ کے پاؤں کے نیچے آتی ہے، چیونٹی ہے. اگر یہ احساس اس چیونٹی کے دل میں آ جائے، اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ اس کی بات کو قرآن پاک کے اندر نازل کرتا ہے اپنے محبوب پیغمبر کی. اربوں خربوں چیونٹیے ہیں، گزر گئی، کسی کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا. ہاں، ایک چیونٹی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نازل کیے. ذرا غور کیجئے، اس چیونٹی کی کون سی بات تھی جو اللہ کو پسند آ گئی؟ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر نکلے ہیں اپنی بستی سے. راستے میں چیونٹیوں کی وادی آ گئی. چیونٹیوں میں سے ایک ان کی چیونٹی نے ساری چیونٹیوں میں اعلان کر دیا. کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں، سلیمان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے، وہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالے اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. رکیے، سمجھیے، غور کیجئے. ہماری گلی کے اندر تو ایک فیر ہو جائے نا، ہر ایک اپنی کنڈی دیکھتا ہے لاکھ ہے یا نہیں، ہر ایک اپنے بچوں کو گنتا ہے، کوئی باہر تو نہیں. ایک فیر ہو جائے، سب کو اپنی فکر،
اپنے گھر کی فکر ہے، لیکن اس چیونٹی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیوں کیا ہے؟ وہ خود اپنے گھر میں نہیں گئی، سب سے پہلے اس نے دوسروں کا احساس کیا ہے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان تمہیں روند ڈالے گا، ان کا لشکر تمہیں کہیں روند ہی نہ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس یہ اتنا سا واقعہ ہے، اور اللہ پاک کو چیونٹی کی یہ احساس بھری گفتگو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ نازل کیا، اور میرے محبوب پیغمبر کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ نے اس سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا۔ آپ نے چیونٹی کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ انسانیت کی ادا بڑی پسند ہے۔ وہ تو ایک جانور تھا، اللہ کو پسند آ گیا۔ اگر یہی احساس انسان اپنے دل میں پیدا کر لے تو بتاؤ اللہ کو یہ کتنا پیارا لگے۔ اسی صورت کے اندر آگے اللہ نے ایک پرندے کا ذکر کیا۔ میں حیران تھا کہ چیونٹی کا تذکرہ اور پرندے کا تذکرہ اکٹھا کیسے آ گیا۔ عنوان جو ایک چل رہا تھا، اس ہدہد پرندے نے بھی احساس کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں، کدھر گیا ہو تو؟ آتا ہے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہدہد آیا، کہا کہ آج تیری خیر نہیں، تیری حاضری غیر حاضری لگ گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں۔ ہدہد کیا کہتا ہے؟ اے سلیمان، احطتک بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اے سلیمان، میں سبا علاقے سے وہ خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا تجھے پتہ نہیں۔ کیا خبر ہے؟ کہا سبا علاقے کے لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے انہوں نے اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنی بادشاہ ایک عورت کو بنا دیا ہے۔ عورت جیسے کہتی ہے، وہ سارے مرد بھی عورت کے پیچھے پیچھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ گھر، وہ معاشرہ، وہ محلہ کامیاب کیسے ہوگا، ترقی کیسے کرے گا، جنہوں نے اپنا قائد ایک عورت کو بنا رکھا ہے۔ ہدہد بھی تعجب کر رہا ہے کہ ان کو بادشاہی کے لیے عورت ہی ملی تھی، اور پھر جن کی عورت قائد ہوتی ہے پھر ان کی تباہی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ہدہد کہتا ہے او سلیمان، اس سے بھی بڑی بات یہ، وجدتها وقومها یسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سورج کے آگے گر جاتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، سورج کے آگے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ یسجدو للہ۔ اے سلیمان، تعجب اور افسوس ہے اس قوم پہ، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جس نے اس سورج کو بنایا ہے؟ سورج کو بنانے والے کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ احساس اس پرندے کے دل میں آیا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ میرے محلے کے اندر کئی ہیں، میری مجلس میں کئی دوست ہیں، میرے رشتہ داروں میں کئی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی میرے دل کے اندر بھی ان کا احساس جاگا ہے کہ ہدہد کی طرح احساس کرتے ہوئے میں ان کو اللہ کی دعوت دوں؟ حالانکہ اس سورج کے تو بے شمار فائدے بتائے جا سکتے ہیں، سورج کے تو بے شمار فائدے، سائنسدانوں سے پوچھو، کسانوں والوں سے پوچھو، کو کہتا ہے ہڈیوں کے اندر طاقت سورج کی کرنوں سے آتی ہے، کو کیا ڈاکٹر بولتے ہیں، کہتا ہے چھوٹے بچے کو یرکان ہو جائے اس کو سورج کی شعائیں لگاؤ اللہ شفا دے دے گا۔ اتنے فائدے، کسان سے پوچھ لو بھئی یہ درخت کے نیچے ایک پودا ہے، اس کو خوراک بھی اتنی ملی ہے، اس کو پانی بھی اتنا ملا ہے، لیکن سب پودوں نے پھل دیے، اس نے پھل کیوں نہیں دیا؟
کسان بول کے بتائے گا بھائی اس کو خوراک پوری ملی ہے لیکن سورج کی شعائیں نہیں لگی، سورج کی شعائیں نہ لگنے کی وجہ سے اس پودے نے اپنا پھل نہیں دیا۔ یار سورج کے بے شمار فائدے بتائے جا سکتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے جس کے جسم سے روح نکل گئی ہے وہ تجھے فائدہ کیا دیتا ہے؟ جو اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، جو اپنے ہاتھ سیدھے نہیں کر سکتا، اس کا ہاتھ کو نہ پکڑو لٹک جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے قرآن نے تو بہت بڑی بات کر دی۔ 22واں پارہ سورہ فاطر اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے سوا جس کو تم آواز دیتے ہو وہ تو کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اب ان کے بس میں تو یہ چھلکا بھی نہیں رہا۔ اللہ پاک نے عقیدہ توحید کیسے سکھایا ہے؟ کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کے اندر گٹھلی وہ قبر کی میت ہے، اور گٹھلی کا چھلکا وہ میت کا کفن ہے۔ اللہ کہتا ہے جب اس کے جسم میں روح تھی نا، اس کے نام بڑے پلاٹ تھے، بڑی فیکٹریاں تھی، بڑی کوٹھیاں تھی، لیکن یہ سب کچھ نام تھے جب اس کے جسم میں روح تھی۔ اب جب اس کے جسم میں روح نکل گئی ہے، پلاٹ کیا، فیکٹریاں کیا، بینک بیلنس کیا، اب تو یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ اس سے آسان طریقہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سب سے آسان انداز سے عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ عقیدہ توحید، یار بڑے سے بڑا بزرگ ادھر آ جائے، اللہ کا ولی آ جائے، میں اور آپ سارے مل کے اس کے کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ آپ کو کپڑے اتارنے دے گا؟ کیوں نہیں اتارنے دے گا؟ بھائی ابھی اس کے جسم میں روح باقی ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے، لیکن اگر اسی کے جسم سے روح نکل جائے تو آپ اس کے کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں تو یہ آپ کو روکتا ہے؟ کیوں نہیں روکتا؟ روکتا اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، یہ تو اتنا کمزور ہو گیا ہے قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا، تیری مشکل حل کہاں سے کرے گا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پرندے کے دل میں احساس پیدا ہو گیا تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر نازل کر دیا۔ یار کسی کا نام خبروں میں آ جائے، اخبار میں آ جائے، وہ سنبھال لیتا ہے، میرا نام ہے، میں اس ہدہد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اس چیونٹی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں نازل کیا اور قیامت تک پڑھا جائے گا اور ان کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہوتا ہے جس کے دل میں دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کھولیے، آپ فرماتے تھے وہ عورت تو فاحشہ تھی، فاحشہ عورت تھی، لیکن ایک دن اس کے دل میں انسان کا نہیں اور انسانوں کے خونوں کے پیاسوں، ادھر اس کو ادھر مارو جدھر اس کو پانی نہ ملے، دیکھ وہ فاحشہ عورت تھی، کتے کا احساس کیا، کتے کو بلکتے ہوئے دیکھا، اس کا احساس کرتے اس کو پانی پلا دیا، تھی تو فاحشہ، لیکن یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کے دل میں احساس ہے، اس احساس کو بیدار کرو۔ صحیح البخاری کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، پیاس سے نڈال ہو گیا۔ پہلے دوروں میں پانی کے کنویں بڑی دور دور ہوا کرتے تھے، آج تو ہر گھر میں ٹھنڈے پانی کا انتظام اللہ نے کیا ہے، پھر بھی ناشکری کی حد نہیں ہے، بڑی بڑی دور جا کے پانی ملتا تھا۔ جس طرح صحیح البخاری میں آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک دو اور صحابہ کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا. ان کو راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی جس کے دائیں بائیں پانی کے مشکیزے تھے. جناب علی پاک رضی اللہ تعالی نے مہار پکڑ لی. کہا بولو پانی کدھر ہے؟ کہا پانی بہت دور ہے. کہا کدھر ہے؟ کہا ابھی تم پانی کی طرف چلو تو کل اس وقت پانی تک پہنچو گے. پانی اتنا دور. یہ آدمی بھی سفر جنگل کے دوران پانی ختم ہو گیا. پیاس سے نڈار پانی کہاں سے پیے؟ حتیٰ کہ بلکتے بلکتے اس کو ایک کنواں نظر آیا. کنویں میں نیچے اترا. نیچے اتر کے اس نے پانی پی لیا. جب پانی پیا تو پھر کنویں سے باہر نکلا. جو ہی باہر نکلا اس نے کیا دیکھا؟ ان الکلب یاکل الثرى. ایک کتا ہے وہ تر مٹی کھا رہا ہے. اس نے سوچا کتے تو مٹی کھاتے ہی نہیں اور یہ بھی تر کھا رہا ہے. اس کو پہلے پیاس کا احساس تھا. اس نے فوراً جائزہ لگا لیا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی پیاس لگی ہوگی. بس اس کے دل میں کتے کا احساس جاگ پڑا. آج تو انسانیت کی قدر ختم ہو گئی, ملازموں کی قدر ختم ہو گئی. لیکن اس کے دل میں کتے کا احساس جاگ پڑا. وہ دوبارہ واپس کنویں میں نیچے اترا. جو ہی اترا اپنے جوتے کے اندر اس نے پانی تو بھر لیا, لیکن اب باہر کیسے نکلے؟ جوتا کہاں کیسے پکڑے؟ باہر کیسے نکلے؟ بخاری شریف سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں فَامْسَكَهُ بِفِيهِ. اس نے جوتا اپنے دانتوں میں پکڑ لیا. اللہ اپنے عرض سے دیکھ رہے جوتے کو منہ میں کون پکڑتا ہے. اس نے کس کے لیے پکڑا ہے؟ ایک کتے کے لیے. کتا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کا اس نے احساس کیا. ایسے ہی باہر نکلا, اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ پاک نے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا مالک بنا دیا. اللہ رب العزت کے ہاں مخلوقات میں سے مقام اس کا زیادہ ہوتا ہے جس کے دل میں احساس ہوتا ہے. اس احساس کو پیدا کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے احساس کرنے والا بڑا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے دل میں احساس بھرا ہے. نبوت پھر ملی ہے. آپ بکریاں چرا رہے ہیں. جبریل امین 7-8 سال کی آپ کی عمر ہے. جبریل امین نیچے اترے, یا ایک روایت میں آپ بچوں سے کھیل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا لیا. مسلم شریف میں آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس میں سے جو شیطان کا حصہ تھا جبریل امین نے اس کو دل سے کھینچ لیا اور پھینک دیا اور کہا ھذا حظ من الشیطان. یہ شیطان کا حصہ تھا, نکال دیا اور پھر اس کو زمزم سے دھو دیا اور حکمت دنائی اور احساس بھر دیا اور دوبارہ پھر سی دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی قرآن نہیں آیا, لیکن آپ کے دل میں احساس کا عالم گیا تھا. اور مکہ کے اندر جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا, نبی علیہ السلام سارا دن مزدوری کرتے اور جو مزدوری ملتی تھی آدھی ان کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا. اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. آپ کے دروازے سے کبھی کوئی مہمان خالی نہیں جاتا تھا. اور باقی سنتوں پہ بڑی لڑائیاں کرتے ہو تو یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نادر سنت ہے. یہی تو وجہ تھی جب جبریل امین سے پہلی دفعہ انسانی شکل میں ملاقات ہوئی, پہلی وحی کا نزول ہوا, آپ گھبرائے ہوئے گھر میں آئے. زملونی, مجھ پہ کمبل اڑا دو, مجھ پہ چادر ڈال دو. آپ کا جسم کب کبا رہے. کافی دیر کے بعد
آپ سنبھل گئے. سیدہ خدیجہ میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں بیٹھ گئی. کہا میرے سر کے تاج آپ کو کیا ہوئے؟ کہا خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی. خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. نہیں، میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جن خوبیوں کے مالک ہیں ایسی خوبیوں والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. انک لتصل الرحم، آپ نے تو رشتہ داری کو کبھی توڑا ہی نہیں. آپ تو رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے. وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، آپ تو لوگوں کا بوجھ بھی اٹھاتے. جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو آپ کما کما کے ان کے گھر میں بیٹھتے. جس کے دل میں ایسے احساس کی خوبیاں ہو اللہ رب العزت ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوبی ہیں کہ آپ احساس کرنے والے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بھی جو تربیت کی ہے نا، سب سے پہلی تربیت اور مدینہ پاک کے پہلے جو خطبات ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے. آپ نے صحابہ کے دلوں میں پہلے ایک دوسرے کا احساس پیدا کیا. سب سے پہلے احساس کا درس دیے. لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، آپس کی دشمنیاں ختم کر دو، آپس کے حسد ختم کر دو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں. پھر صحابہ اکرام پہ ان خطبات کا رنگ چڑھے. انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا ہے. یار حالانکہ ان عرب کے لوگوں میں احساس کہاں تھا، ان کے تو قریب سے بھی احساس نہیں گزرا تھا. اور یہ عربی لوگ تو وہ تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کئی سالوں تک جنگیں جاری رہتی تھی. ایک آدمی کسی لے کے آیا نا پانی لگانے کے لیے، جب قریب آیا ہے دوسرا آ گیا. اس نے کہا اے تم کون ہوتے ہو پانی لگانے والے؟ پانی تو میں نے لگانا ہے. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ وہ اپنی قوم کو آواز دیتا، وہ اپنی قوم کو آواز دیتا. دونوں کی قوموں والے تلواریں لے کر پہنچ جاتے. اتنی سی بات پہ 40 سال تک قتل و غارت جاری رہتی تھی. لیکن یہی لوگ جب مسلمان ہوئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو کیسا بدلا. یہی لوگ ہیں. ایک آدمی میدان جہاد میں زخموں سے چور ہو کے نڈھالے، موت و حیات کی کشمکش میں بے ساختہ آواز نکلی، کسی کے پاس پانی ہے تو مجھے پانی چاہیے، ہے کوئی مجھے پانی پلا دے. ایک صحابی کے کانوں میں آواز پڑی، بھاگا ہوا پانی کا پیالہ لے کر آیا، اس کو سہارا دیا، اس کو بچھایا اور پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب ہی کیے کہ قریب سے آواز آئی اگر پانی ہے تو پانی تو مجھے بھی چاہیے. وہی جو پہلے بلک بلک کے سسک کے پانی مانگ رہا تھا، جب کان میں آواز پڑی. ہم تو اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں نا، میرا پیٹ چلے، میرے بچوں کا پیٹ چلے. لیکن یہ دیکھ صحابہ کی کیا کیفیت ہے. اسی نے اپنے ہونٹوں سے پیالے کو دھکیل دیے. کہتا ہے نہیں، اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے اس بھائی کو نہیں پلاؤ گے. پہلے اس کو پلاؤ پھر میں پیوں گا. اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا. دوسرے کے پاس پہنچا، اس کو بٹھایا، اس کو سہارا دیا اور پانی کا پیالہ ابھی اس کے ہونٹوں کے قریب ہی آیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے دل میں احساس تھا، نہیں، ان سب کے دلوں کے اندر یہ احساس تھا. اسی لیے ہی تھے
تو وہ تھوڑے بھی تھے تو کسی میدان میں ہارنے والے نہیں تھے. دشمن بڑے لشکر لے کے آتا پھر بھی ان کو نہیں ہرا سکتے تھے. کیوں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. اس کے ہونٹوں کے قریب ہی آیا ہے کہ اتفاق سے تیسری جانب سے آواز آئی کہ پانی ہے تو پانی تو مجھے بھی چاہیے. جب اس نے سنا اس نے بھی روتے ہوئے ہونٹوں سے پیالے کو دھکیل دیا. کہتا ہے اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے اس بھائی کو نہیں پلاؤ گے. موسیابی روتا ہوا تیسرے کے پاس پہنچا، وہ شہید ہو چکے. روتا ہوا دوسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکے. روتا ہوا پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکے. وہی جو پانی کی تقسیم میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آج وہ پانی کی تقسیم میں ایک دوسرے پہ جان قربان کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت یہ کی ہے. یہ احساس مر گئے، اس احساس کو بیدار کرو. عدالتیں خالی ہو سکتی ہے جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا. احساس آج پیدا ہو جائے، جج آج فارغ ہو جائیں گے. تو ان کے دور حکومت کے اندر اب کئی مہینے گزر جاتے تھے، جج فارغ بیٹھے رہتے تھے، کیس نہیں آتا تھا. آج کل تو ماشاءاللہ بندہ مر جاتا ہے، کیس ختم نہیں ہوتا. احساس ہے نا. جھوٹی فائلیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف، اپنے دوست احباب کے خلاف، اپنے محلے داروں کے خلاف. احساس ختم ہو گئے. اس احساس کو پیدا کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوبی، اور صحابہ نے بھی اس خوبی کو کیسے اپنایا. ایک ایک ساتھی پہ وہ اپنی جانیں کیسے قربان کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے، حدیبیہ کے مقام پہ مکہ والوں نے روک دیا، ہم مکہ میں تمہیں نہیں آنے دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو بھیجا، اے عثمان جاؤ مکہ والوں کو کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے، ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت کی اجازت دی جائے. سیدنا عثمان گئے. شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. ادھر ہم مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ ایک پکڑا جائے باقی جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اچھا ہے. اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. بڑا اس کو سمجھایا، رکا نہیں. اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا. خوشی منائی جاتی، خوش ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کی کبھی مار کھا رہے ہو رہے، اس لیے مار کھاتے رہو گے، ایک ایک کر کے کرتے رہو گے. جب تک صحابہ والا آپس کا احساس، آپس کی ایک دوسرے کی محبت بیدار نہیں کرو گے، اس وقت تم غالب نہیں آ سکتے. پھر ماریں کھاتے رہو گے، پھر جیلوں میں ہی رہو گے، تم باہر سکون کی زندگی نہیں گزار سکو گے. یہ دیکھو احساس کتنا ہے. ساتھی پکڑا گئے، اچھا ہو گئے؟ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا. کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے موت کی کہ جیتے جی ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اور 1500-1600 کا لشکر تھا. بیان کرنے والا صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم ہے ایک بھی آپ کا غلام پیچھے نہیں رہا تھا، ایک بھی. سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. اللہ کے رسول ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اگرچہ اس راستے میں ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑے. جب صحابہ نے سب نے اپنے ایک جان نثار پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کی بیعت کر لی،
اللہ کو یہ احساس والی خوبی تو بڑی پسند آتی ہے نا. اللہ نے ان کی شان میں قرآن نازل کر دیا. اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ ان سب سے راضی ہو گئے. اللہ راضی ہو گئے. یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو جنتیوں کو سب سے آخر میں جنت میں ملے گا. صحیح البخاری میں تفصیل نہیں سنا سکتا، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. بخاری شریف میں سب سے آخری انعام اللہ یہ دے گا، وہ جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. لیکن ان پہ اللہ نے دنیا میں کہہ دیا اور 1500-1600 کے لوگوں ایک کی خاطر جاننے قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والوں، آج سے میں تم سب پہ راضی ہو گیا ہوں. اور اللہ نے کیا کہا؟ ان کی خوبی پہ ذکر کی. اللہ مان گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ کالی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان کو دھوکے میں ڈالا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. نہیں، اللہ کہتا ہے وہ کافروں کے خلاف تو بڑے ہی سخت تھے، لیکن رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بڑے نرم تھے، بڑا احساس کرنے والے تھے. جب انہوں نے یہ خوبی اس انداز سے پیدا کی ہے تو اللہ پاک نے ان کی شان میں پوری سورت فتح نازل کی ہے. اس لیے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں قیامت تک ہوتا رہے گا. اور اللہ نے کہا ہے آج لوگ کہتے ہیں وہ اوپر سے تھے، اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا. اللہ نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. صرف اللہ نے ان کے ہاتھوں کو ہی نہیں دیکھا، ان کی زبان کی باتوں کو ہی نہیں سنا. عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ نے دلوں کو بھی جان لیا ہے. یہ دل سے ایک پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ احساس تھا صحابہ اکرام کے دل میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے احساس کرنے والے، بڑا احساس کرنے والے. امی عائشہ فرماتی ہیں ساری رات ہی گزر گئی ایک آیت پڑھتے پڑھتے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بندے تو تیرے ہی ہیں، تیرے آگے کون بھاگنے والا ہے؟ کون تیری پکڑ سے بھاگ سکتا ہے؟ اے اللہ یہ بندے تیرے ہی ہیں، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو سب پہ غالب ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہی جا رہے تھے، پڑھتے پڑھتے رو رہے، آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تار رہے. ساری رات ہی گزر گئی. رات کا آخری حصہ آپ نے نماز ختم کی، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا. وہ اپنی اولاد پہ بڑے روتے ہیں، اپنے بزنس کاروبار میں نقصان ہو جائے بڑا رونا آتا ہے. یار اپنی فکر میں تو بڑے رونے والے ہیں، دوسروں کے لیے رونا اصل رونا ہے جو اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے. جبریل امین آئے، اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ ساری رات اتنا کیوں روئے؟ کہا جبریل میرا رب جانتا ہے میں کیوں رویا ہوں. کہا پھر بھی اللہ پسند کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے بولیں، آپ کیوں رو رہے؟ جبریل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں اپنی اولاد کی خاطر رو رہا ہوں، میں اپنی خاطر نہیں. آپ فرماتے ہیں ربی امتی، ہے میرے اللہ مجھے میری امت کے غم نے رلا دیا ہے، مجھے میری امت کے غم نے رلا دیے. اے اللہ قیامت کا دن تو بڑا سخت ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. جبریل امین واپس گئے، اے اللہ
تیرا پیغمبر اپنی امت کی خاطر رو رہا ہے۔ جبریل امین پھر واپس آئے، کہا اللہ نے پیغام دیے، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، آپ مت روئیں، غم نہ کریں، قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے راضی کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کتنا احساس کرنے والے تھے، یہ خوبی کتنی بڑی تھی آپ کے دل میں۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا، کیسے آپ پہ پتھر برسائے انہوں نے، آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے، پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ آپ کو ہوش میں لایا جاتا، پھر پتھر برساتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا پھر جس طرف سر اٹھا میں بھاگ نکلا، ایک باغ میں جا کے میں نے پناہ لی تو ان غباشوں نے میری جان چھوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آ گئے، کہا پہاڑوں کے فرشتے کو میں ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ حکم دیجئے، آپ کیا کہتے ہیں، یہ چھوٹی سی بستی تو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ حکم دیں پہاڑوں کو ملا کے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں دی تھی، ہم کچھ کر نہ سکتے ہو تو بد دعاؤں پہ تو بڑا ہی زور آ جاتا ہے نا، لیکن میرے پیغمبر کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل نہیں، میرے رب نے مجھے اپنی امت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں زحمت بن کے نہیں آیا۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ مجھے پتھر نہیں مارتے تھے، انہوں نے مجھے پتھر نہیں مارنا تھا، پتھر اس لیے مارے ہیں ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ میری شان کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے ان کا عذر رکھا ہے، اللہ تو ان کو سزا نہ دینا، ان کو معاف کر دے، انہوں نے پتھر اس لیے مارے کیونکہ یہ میری شان نہیں جانتے۔ اور جبریل کو کیا بولا، اے جبریل رہنے دو، یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے اللہ ضرور ایسے انسان پیدا کرے گا تو اللہ کے لئے کی عبادت کرے گا۔ پھر طائف میں سے کئی لوگ پیدا ہوئے، یہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ جو ملتان تک فتح کرتے کرتے پہنچ آیا تھا، وہ طائف کا باسی تھا، وہ طائف کے علاقے کا تھا، اللہ نے ایسے ایسے ہیرے پھر اس بستی سے پیدا کیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مقام اس کا ہے جس کے دل میں دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، حالانکہ یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ عظمت اس کو دے گا جس کے دل میں یہ احساس ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ سرداری کس کو دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، صرف اللہ نے مجھے دنیا کا سردار نہیں بنایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، والملک صفا صفا، فرشتے بھی صفے بنا کے کھڑے ہوں گے، اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا۔ سارے پیغمبر سارے اولیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا، اتنی شدت کی گرمی کے عالم میں لوگ پیاس سے نڈال ہو کر پانی کی تلاش میں نکلیں گے، کہیں بھی پانی نہیں ہوگا، صرف ایک نہر ایک حوض ہوگا، سارے لوگ ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے، سارے انبیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے، سارے اولیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من یفتح له باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے افتتاح کے لیے جنت کا افتتاح اللہ مجھ سے کروائے گا، میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو دستک میں دوں گا، اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، آج جنت کے دروازے کو دستک دینے والا کون ہے؟ میں بول کے کہوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں،
अपनी उम्मत को साथ लेकर आया हूं। अंदर से आवाज आएगी, उसने आपको धोखा दिए, जिसने कहा है नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल को बड़े भाई के बराबर समझते हैं, बड़ा भाई के, कायनात के सारे बाप हो, अल्लाह की कसम है, मोहम्मद की शान की अजमत पे कुर्बान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मुकाबला ना कोई वली कर सकता है, ना कोई पैगंबर कर सकता है। अंदर से आवाज आएगी, बिका उमिरतु, हाँ हाँ तेरे बारे में अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था। ऐ जन्नत के दरबान, आज जन्नत के सारे दरवाजों को बंद कर दो, उस वक्त तक कोई दरवाजा नहीं खोलना जब तक मेरा आखिरी महबूब पैगंबर ना आ जाए। बिका उमिरतु, आपका ही तो मुझे आर्डर मिला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये मुकाम क़यामत के दिन क्यों देना है? अल्लाह तो मुकाम उसको देता है जिसके दिल में एहसास होता है। उस दिन के अंदर सिर्फ एक हस्ती होगी जिसके दिल के अंदर एहसास होगा, बाकी सब एहसास खत्म। इतना सख्त दिन होगा, अल्लाह का कुरान कहते हैं, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। और माँ बड़ा एहसास करती है, माँ औलाद को देख के भाग जाएगी, माँ के दिल से भी एहसास खत्म हो जाएगा, बाप के दिल से भी एहसास खत्म, और खानदान के वालों के दिलों से भी, दोस्तों के दिलों से भी एहसास निकल जाएगा। हत्ता के कई मौकों पे सारे पैगंबरों को अपनी फिक्र होगी, रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ अल्लाह मुझे बचा, ऐ अल्लाह मुझे बचा। सिर्फ एक हस्ती है जिसको अल्लाह सरदारी अता करेगा, वो मेरे और आपके महबूब पैगंबर की जात है। क़यामत के दिन लोग एक एक पैगंबर के पास जाएंगे, सब जवाब देंगे, नहीं मैं तुम्हारी सिफारिश के लिए अल्लाह के सामने नहीं जा सकता। एक एक पैगंबर से होते हुए मेरे महबूब पैगंबर के पास आएंगे, तो आप फरमाएंगे हाँ हाँ मैं ही हूं जो आज दूसरों का एहसास कर सकता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सिफारिश के लिए आएंगे, और उस दिन के एहसास की तैयारी अल्लाह के रसूल ने दुनिया में की है। दुनिया में आप उसकी तैयारी करके गए। सहीह बुखारी खोलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिकुल्ली नबीय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन। अल्लाह पाक ने हर पैगंबर को एक चांस दी है, एक दुआ दी है जो अल्लाह ने हर हाल में कबूल करनी है। हर पैगंबर वो दुआ कर चुका है, अल्लाह कबूल कर चुका है, सिवाय मेरे। मैंने उस दुआ को संभाल के रखा हुआ है। वो दुआ, वो चांस मैंने जाया नहीं किया। कहा अल्लाह के रसूल आपने किसके लिए संभाल के रखा है? खाली शिफाती li उम्मती यौमल क़ियामा, उस चांस के जरिए क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा। सिफारिश के लिए मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, जो अल्लाह पूरी कायनात का निजाम चला रहा है ना, आपकी औलाद आज भी आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी, कारोबार आपका सुकून का गहवारा बन जाएगा, घर सुकून का गहवारा बन जाएगा। दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दो, दूसरों के बुरे ख्यालात दिल से निकाल दो, खत्म कर दो, अपने आप को जलाना छोड़ दो, दूसरों का एहसास, दूसरों के फायदे सोचने शुरू कर दो। फिर आज के बाद ही देखो घर के अंदर कैसे रौनकें, कैसे बहारें आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अपने महबूब पैगंबर की अजीम खूबी अपने अंदर भी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल